کے ذریعے ان لوگوں تک صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے خاموش کرانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور ان جیسے بچگانہ ہتھکڑوں سے میں تو خاموش ہوں گا نہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کا حق جو ہے 370 وہ واپس کیجیے، اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا۔ جو پورے ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ زیادتیاں ختم کیجیے، بند کیجیے، اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا۔ جموں کشمیر کی ریاست نے جس بنیاد پہ ایکسیشن کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اور ایکسیشن کی جن شرائط کو آپ نے توڑا، ان شرائط کو بحال کیجیے، اس ریاست کی ڈگنیٹی کو، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو بحال کیجیے، ہماری آٹونومی ہے، ہماری جو ڈگنیٹی ہے وہ بحال کیجیے، اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا۔ مسلم رائٹس کا خیال رکھیے، اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا۔ مائنورٹی رائٹس کو خاموش کیجیے، ان کو بحال کیجیے، اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا۔ اس طرح کے حرکتیں، بچگانہ حرکتیں آپ کرو گے، اس کا الٹا اثر پڑے گا۔ اور جس درسگاہ سے میں آتا ہوں، میں یہ کہتا چلوں، وہاں پہ مقاومت میں، ریزسٹنس میں تکلیفیں اٹھانا پینیکل ہوتا ہے، وہاں پہ پینیکل ہے کہ سر نیزے پہ چڑھ جائے، وہاں پہ اس دن کا انتظار کیا جاتا ہے کہ حق کے لیے، صداقت کے لیے سر نیزے پہ بھی چڑھ جائے۔ تو آپ کچھ بھی، یہ تو مذاق ہے، آپ کچھ بھی اس کے بعد ہی بنائیں، میری ذات ان چیزوں سے خاموش ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ اس درسگاہ میں، جس درسگاہ سے میں سیکھ کے آیا ہوں، جس درسگاہ سے میں بلانگ کرتا ہوں، وہاں پہ سر اٹھنا نیزے پہ، سر حق کے لیے پینیکل ہے، عروج ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس دن کا۔ تو اذیتوں کے لیے میں نے خود کو آمادہ کیا ہے، یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے مجھے خاموش نہیں کر سکتی ہے۔ اسکیم کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ یہ کس قسم کا اسکیم ہے، میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا آپ بیمنا میں چلے جائے۔ پوزیشن کے حوالے سے یہ کیبنٹ ڈیسیجن ہے، یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے، یہ کسی انڈیویجول کا ڈیسیجن نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے کہ پوزیشن کے حوالے سے وہ جو رق کی زمین ہے وہاں پہ جو کاشت کر رہے تھے، اس پہ ان کو پوزیشن کے حوالے سے پوزیشن کے مطابق پیسے دیے جائے۔ اسی حساب سے میری فیملی، میرے دادا مرحوم کی جو زمین تھی وہاں پہ میری نہیں تھی، اس فیملی کو بھی اپنے حصے اپنا حصہ دیا گیا پوزیشن کے حساب سے، جس سے میرا انڈیویجول، میرا حصہ 80,000 روپے کا بنتا تھا۔ اگر اسی 80,000 پہ ان کو لڑائی لڑنی ہے یا 1,00,000 روپے پہ ان کو لڑائی لڑنی ہے، میں لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جا سکتے ہیں وہاں، سبھی سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے، میرا خیال ہے 5,000 کنال جو ہے ایز پر پوزیشن ابھی تک وہاں پہ کمپنسیشن مل چکا ہے، جبکہ ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ۔ تو یہ اس مذاق کے بارے میں، ہاں آپ کے ذریعے میں اپنے باقی فیملی ممبرس کا، ان کے لیے یہی بات کہوں گا کہ میں معذرت کھاؤں کہ میری وجہ سے آپ کو بھی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ کسٹوڈین کے علاوہ باقی فیملیز جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے، جو یہ کسٹوڈین ہے، اس ایک کے علاوہ باقی سبھی فیملی ممبرس جو اس میں، جن کو کھینچا گیا یا ناخواستہ طور جو کھینچے گئے اس میں، اب کیس ان کو بنانا تھا کہ بناتے کیسے، اب پتہ نہیں کہاں سے کون سی چیزیں اٹھا کے، اب they also got dragged into this. It's a fight with me. I hope you understand. میں اپنی فیملی ممبرس کو یہ کہتا ہوں، یہ میرے ساتھ جو یہ لڑائی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس لڑائی کا نتیجہ ہے۔ امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے اس لیے کہ آپ کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی امید ہے کہ آپ اس لڑائی میں انشاءاللہ دوسرے لوگوں کی طرح بھی، عام کشمیری کی طرح بھی میرے ساتھ ہوں گے۔